الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پروردگار ہے کل عالمین کا، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے، جو پورے عالمیان کے لیے رحمت ہیں۔ لاتعداد انگنت درود و سلام آپ کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، آمین ثم آمین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین کرام و ناظرین گرامی قدر، اور پوری دنیا میں ہمیں سننے والے ہمارے دینی اسلامی بہن بھائی، جو پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں ہمیں سنتے ہیں، میں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں۔ آج اولاد کے لیے نافرمان اولاد، ضدی اولاد، لاپرواہ شوہر اور بگڑے ہوئے روٹھے ہوئے رشتہ دار، دوست احباب، ان سب کو منانا کیسے ہے اور اپنے ساتھ ان کو اٹیچ کس طرح رکھنا ہے، ان تمام تر معاملات کو اپنی مٹھی میں لینے کے لیے ایک عمل آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑا مؤثر ہے، بڑا مجرب ہے، بڑا آزمودہ ہے، اور یہ عمل اتنا تیز ہے، اتنا تیز تاثیر والا ہے، جس طرح پہاڑ کی چوٹی سے پانی نیچے کو گرتا ہے، اس طرح جلدی سے یہ عمل اثر کرتا ہے۔ بہت پائے کا عمل ہے۔ جن کی اولاد بگڑ چکی ہے، نافرمان ہو چکی ہے، ضدی ہو چکی ہے، گستاخ اولاد ہے، بے ادب اولاد ہے، آپ ان کو ادب والا بنانے کے لیے، فرما بردار بنانے کے لیے، تابع دار بنانے کے لیے، اطاعت گزار بنانے کے لیے، ان کو محبت والا، پیار والا بنانے کے لیے یہ عمل آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ روٹھے ہوئے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، حلقہ یاراں ہیں، ان لوگوں کو آپ اپنے رابطے میں لانے کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ روٹھے ہوئے رشتہ دار، برادری، فیملی، بہن بھائی آپ کی عزت کریں، توقیر کریں، احترام کریں، تو پھر آپ یہ عمل ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مؤثر ترین ہے۔ اسی سلسلے میں یہ ایک کوئسچن، ایک نہیں ہے، کئی لوگوں کے سوالات ہیں، کومنٹ میں کئی لوگ اور کئی لوگ واٹس ایپ پہ آ کر بہت زیادہ اصرار کر رہے تھے۔ اگرچہ اس موضوع پر پہلے بھی میرے بیانات ہیں، لیکن آج کا یہ بیان بالخصوص اس حوالے سے اتنا مؤثر ہے کہ شاید آپ کی سوچوں کی جو پرواز ہے وہ بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے جتنا یہ مؤثر ہے۔ بس ایک مرتبہ مٹھی بند کر کے یہ کلام پڑھ کے آپ نے پھونک مارنی ہے، اور ان روٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے کر کے جا کے کھول دینی۔ ایسے کر کے نہیں کھولنی، بس ان کے سامنے جائیں اور مٹھی کھول دیں۔ بند مٹھی کے اندر یہ کلام الہی کیا عجب رنگ دکھاتی ہے، کیا کرشمات دکھاتی ہے، کیا کمالات دکھاتی ہے، اس کا مشاہدہ آپ خود کریں گے
کہتے ہیں نا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یعنی یہاں سے جادوئی لفظ سے مراد عرف عام میں ہے، ورنہ تو کالا جادو کرنے والوں کو اور کروانے والوں کو اور اس پر اعتقاد رکھنے والے کہ بس کالا جادو ہی اثر کرے گا، اور بھائی کالا کروانا جلدی ہو جائے گا کم، کالا جلدی اثر کردا ہے تے نوری مٹھا اثر کردا ہے۔ نہیں، یہ کالے پیلے جتنے بھی ہیں، یہ اللہ کے کلام کے سامنے، نوری علم کے سامنے، فقیری علم کے سامنے بے بس، لاچار اور مجبور ہیں۔ یوں سمجھ لو شیطانی علوم کو ہم جتی کی نوک پہ مارتے ہیں، علم وہی ہے جو نوری علم ہے۔ کالا علم کرنے کروانے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور خدارا اپنے ایمان کو برباد مت کیجیے۔ ایمان سب سے قیمتی ترین چیز ہے، قیمتی ترین اثاثہ مومن کا ایمان ہے۔ پیسہ چھوٹی چیز ہے، اولاد بھی چھوٹی چیز ہے، اپنی جان بھی چھوٹی چیز ہے، سب سے بڑی قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ اولاد کو اور مال کو تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فتنہ فرمایا ہے کہ یہ فتنے ہیں، اور تمہارے لیے یہ فتنے ہیں، اور ان فتنوں میں پھنس نہ جانا۔ اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایمان سے پھسل جاؤ۔ وہ واقعہ بڑا معروف ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا، اور حضرت جناب خضر کا مشہور و معروف واقعہ قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ جب وہ اکٹھے سفر فرماتے ہیں تو ایک جگہ پر ایک کھیلتے ہوئے بچے کو حضرت خضر علیہ السلام وہ اس کی گردن کو مروڑ دیتے ہیں، اور جان سے وہ بازی ہار جاتا ہے بچہ۔ لیکن بعد میں وہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بتاتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس بچے کو کیوں مارا، بغیر جرم کے، بغیر کسی خطا کے مار دیا آپ نے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کر یہ ایمان سے بھٹک جاتا، کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتا، تو میں نے باذن الہی اس کو اس لیے مارا کہ یہ اپنے ماں باپ کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے، اور اس کی وجہ سے اس کے والدین کا ایمان جو ہے وہ بھی نقصان میں نہ چلا جائے، خطرے میں نہ چلا جائے، تو اس لیے اس کو مار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اللہ ان کو اور اولاد عطا فرما۔ تو اولاد، مال، کاروبار یہ فتنہ ہے۔ اگر انسان ایمان سے پھسل جائے تو سب سے بڑا فتنہ ان کی وجہ سے، اگر انسان ایمان سے پھسل جائے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ یہ کالا علم، یہ کالا جادو، یہ کرنے والے، کروانے والے، وہ کیا ہے؟ ایمان سے، دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور نوری علم کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کے عشر اشیر بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی سمجھ ہر ایک کو نہیں آتی۔ کسی مرد کلندر سے، کسی اللہ کے درویش سے، کسی اللہ کے فقیر سے، اور جو قرآن مجید کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرامین کا محرم ہو، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و حدیث کا علم عطا فرمایا ہے، اور بزرگان دین کے اقوال کا علم عطا فرمایا ہے، ان کے اسرار و رموز عطا فرمائے ہیں، وہی اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے، جس کا یقین کامل ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ تو آج وہ الفاظ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مقدسہ، جن کو پڑھ کر آپ مٹھی میں پھونک لگائیں گے
تو الحمدللہ الحمدللہ جب وہ کسی کے سامنے مٹھی کھولیں گے، اپنی اولاد کے سامنے، بگڑی ہوئی اولاد بگڑی ہوئی، سب سے بڑی آزمائش بندے کے لیے زندگی میں بگڑی ہوئی اولاد کو درست کرنا ہے۔ بڑوں کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے اولاد کی محبت، مال کی محبت، یہ آپ بھی صاحب اولاد ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ کسی دن نا قرآن مجید لے لیں اور کسی مولانا کے سر پہ رکھ دیں اور ان کو پوچھیں، حضرت مجھے صحیح بات بتانا، آپ جب ممبر پہ خطبہ دیتے ہیں تو خطبہ پڑھنے کے بعد بیٹھتے کیوں ہیں اور پھر کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ 2 خطبے ہوتے ہیں نا، عید کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو یا جمعے کا خطبہ ہو، تو مولانا صاحبان کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، اچانک سے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر توقف کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر خطبہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ ان سے پوچھئے کہ جناب یہ ماجرا کیا ہے؟ اب جو ہوگا نا، جو ہوگا کیا ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آل کی محبت رکھنے والا وہ تو آپ کو بتائے گا، اور جس کے سینے میں کوئی بغض کی بیماری ہوئی، شاید وہ اس بات کو پی جائے اور گول مول کر جائے۔ آئیے میں بات بتا دوں، آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف کا خوبصورت ماحول ہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے۔ آپ نے الحمدللہ زیارت کی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں منبر مبارک تھا، اس کے سامنے جہاں سرکار کا روضہ انور ہے، یہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا حجرہ مبارک تھا، آپ کا گھر مبارک تھا، اور اس کے ساتھ سیدہ نساء العالمین، اشرف النساء، خاتون جنت، شہزادی کونین، لخت جگر مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم، حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، آپ کا گھر مبارک تھا۔ اب پردہ لگا ہوا ہے مسجد نبوی شریف کی طرف، امام حسن علیہ السلام، بچپن ہے اور لاتیں جو ہیں لڑکھڑا رہی ہیں، مسجد نبوی شریف کا فرش ناہموار ہے، یہی وہ جگہ ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ وہ باہر نکلتے ہیں اپنے کاشانہ اقدس سے، اور ان کے پیچھے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، وہ بھی باہر تشریف لاتے ہیں، دونوں شہزادوں کی قدم لڑکھڑائے، آقا علیہ السلام نے خطبہ روک دیا، خطبہ رک گیا، اور محسن مخلوقات، ہادی انس و جاں، رحمت عالمیان، سرور مرسلاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سرکار نیچے تشریف لے آئے، اور آگے بڑھ کے آپ سرکار نے ایک طرف حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو، اور دوسری جانب امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو، دونوں شہزادوں کو ایسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ سبحان اللہ۔ اب سینہ علم نشرح کے ساتھ لگایا، رخ بددہا کے ساتھ ان کے چہروں کو لگایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ نہیں فرمایا بھئی آگے بڑھو، میرے شہزادوں کو پکڑ لو، میرے بچوں کو پکڑ لو، ان کو اٹھا لو، نہیں، خود سرکار نے اٹھایا، سینہ علم نشرح کے ساتھ لگایا، اور ید اللہ فوق ایدیہم، ان مبارک ہاتھوں سے ان کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگا کر
آپ سرکار گود میں اٹھا کر ممبر پہ تشریف لے آئے، پھر چڑھے ممبر پر، اور جو خدا بندے قدوس کی، خدا بندے متعال کی جو ثنا پیش فرما رہے تھے اس کو روکا ہوا تھا، اور آپ سرکار نے ایک اپنے زانوئے مبارک کے اوپر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بٹھایا، دوسرے زانوئے مبارک پر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا، اور پھر فرمایا یہ اولاد کی محبت ہے کہ میں خطبہ دے رہا تھا تو ان کی محبت کی وجہ سے مجھے اٹھ کے ممبر سے جانا پڑا۔ یہ اولاد کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر دوبارہ سے خطبہ ارشاد فرمانا شروع فرمایا۔ اب یہ ادا ہے، یہ ادا ہے، یہ ادائے مصطفیٰ ہے، اور تا صبح قیامت جو بھی کوئی خطیب خطبہ دے گا تو وہ خطبے میں اس ادا کو جب تک اپنائے گا نہیں اس کا خطبہ نہیں ہوگا، تاکہ ہر چیز کے اندر جو یاد آل مصطفیٰ ہے وہ قائم اور دائم رہے۔ اور پھر نماز کے اندر بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو بات یہ ہے کہ اولاد کی محبت کیسی ہے کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو، آپ سرکار کو بھی ممبر سے نیچے لے آئی، اور آپ سرکار نے آگے بڑھ کر اپنے بچوں کو، کیونکہ یہ وارثان جنت ہے بھائی، جس جنت کے لیے دن رات امت مشتاق ہے اور دن رات کوشش میں ہے کہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں، اس جنت کے سردار حسنین کریمین علیہ السلام ہیں۔ تو یہ بھی بچے ہیں، یہ بھی اولاد ہیں، یہ بھی اولاد ہیں، اور ایسی اولاد جن کے اوپر نانا جان کو فخر ہے، نانا جان کو فخر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فخر ہے تو فرمایا نا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اور پھر یہ اولاد جس پہ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو ناز، یہ وہ اولاد جس پر سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو ناز ہے، اور اس اولاد نے میدان کربلا میں وہ سجدہ کیا جس سجدے پر خدا کو ناز ہے، جس سجدے پر پیر صاحب اللہ کو ناز ہے۔ یہ امام حسین وہ ہستی ہیں، اب یہ بھی اولاد ہیں، اور ایک طرف نبی کی اولاد ہے کہ کشتی تیار ہو رہی ہے، کشتی تیار ہو رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے، نبی بتا رہا ہے کہ میرے بیٹے طوفان آنے والا ہے، اور آجا تو بھی اس کشتی میں سوار ہو جا۔ لیکن وہ ٹیکنیکلی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، نیچرل چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور جی طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ نہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، تیرا باپ فرما رہا ہے، اور باپ کی نافرمانی کی وجہ، باپ کی نافرمانی کی وجہ سے پھر وہی بیٹا ہے نبی کا، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، آپ کا اصل نام عبد الغفار ہے، اور نوح آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے، 950 سال کم و بیش آپ نے لوگوں کو تبلیغ فرمائی ہے، 950 سال کم و بیش، 950 سال تبلیغ فرمانے والے پیغمبر کا بیٹا نافرمانی کرتا ہوا سیلاب میں ڈوبنے لگا،
آپ نے دعا فرمائی. باپ ہے نا، باپ کی محبت، والدین کی محبت اولاد جیسی بھی ہو، اور ماں باپ، اس لیے اللہ نے فرمایا یہ فتنہ ہے کہ ان کی محبت والدین کے اوپر ہیوی ہو جاتی ہے. دعا مانگی رب تعالیٰ سے، اللہ نے فرمایا میرے نبی نوح علیہ السلام اس کے لیے دعا نہیں مانگی، اس کے لیے دعا نہیں مانگی، دعا سے منع فرما دیا گیا، میرے پیغمبر اس کے لیے دعا نہ کیجیے. بیٹا ہے بیٹا، تو یہ دکھ، یہ کرب، یہ مصیبت ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھیے جن کی اولاد نافرمان ہے، نشے پہ لگ گئی، چرس پینے لگ گئے، بھنگ پینے لگ گئے، شراب پینے لگ گئے، ہیروئن پینے لگ گئے، شیشہ پینے لگ گئے. اس ماں باپ کے دل جا کے دیکھیے، ان سے پوچھئے، چھلنی ہو چکے ہوتے ہیں ان ماں باپ کے دل. وہ روز مرتے ہیں، روز جیتے ہیں، روز مرتے ہیں اپنی اولادوں کے چہروں کو دیکھ دیکھ کر. وہ اولاد جو جوا کھیلتی ہے، وہ اولاد جو چوریوں ڈکیتیوں میں مصروف ہوگی، ون ویلنگ کرتی ہوئی اولاد، ان کے ماں باپ سے کبھی پوچھ کے دیکھیں، اس والدین سے کبھی پوچھ کے دیکھیں جن کے بچے جوان ہو کے باپ کو گھوریاں ڈالتے ہیں، باپ کے سامنے آنکھیں نکالتے ہیں، ماں باپ کو کہتے ہیں تم لوگوں کو کیا پتہ ہے، تم نے تو زندگی ایسے گزاری ہے، یہ نیا دور ہے، ہم جانتے ہیں کیا ہے کیا نہیں. ایسی نافرمان اولاد کے لیے، ایسی گستاخ اولاد والدین کے گلے پڑ جاتی ہے. مجھے پیر صاحب نے، صاحبزادہ پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی مجددی صاحب نے کلپ دکھایا، بیٹا، جوان بیٹا اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے اس کو مار رہا ہے اور باپ کی سفید داڑھی ہے. یہ پچھلے دنوں فیس بک پہ، اور میں اس پولیس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کو پکڑا اور نشان عبرت بنایا، اور وہ بیٹا بھی، اس کے چہرے پر بھی داڑھی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، ہر داڑھی والا عالم، ہر پگڑی والا عالم نہیں ہوتا. تو وہ اپنے باپ کے ساتھ، اور ایسے لوگ دیکھے ہم نے سوشل میڈیا، یہ ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے، پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے کہ اب یہاں بیٹھے آپ پورے ملک کی خبریں، پوری دنیا کی خبریں دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. دیکھا کہ ایک نوجوان اپنی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کے نقطۂ عروج پہ پہنچا ہوا ہے. میں نقطۂ عروج تو نہیں کہتا، نقطۂ اخیر پہ پہنچا ہوا ہے، آخری حد تک. اور کہنا پڑے گا کہ شاید وہ جہالت کا زمانہ لوٹا کہ کبھی وہ وقت تھا جو ماؤں کو گلے میں رسیاں ڈال کر بیٹے بیچنے منڈی میں لے جاتے تھے، اور آج اس طرح کے حالات اس جدید دور کے اندر، کوالیفائیڈ ماحول کے اندر اولڈ ہوم بن گئے، جہاں پر ماں باپ کو بڑھاپے کے اندر وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے. خدا کا خوف کرو، شرم کرو، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، والدین کے قدم چوم لو اور ان سے معافی مانگ لو، ورنہ یہ وقت تمہارے اوپر رپیٹ ہونے والا ہے. یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہ چین وقت کی گھومنی ہے، اس نے تمہارے اوپر بھی آنا ہے. کیا اولاد ہے، باپ فرما رہا ہے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا، اور عرض گزار بیٹا ہوتا ہے بابا جان یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، اسے جلدی پورا فرما لیجیے. قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ، روح تڑپ گئی، اس کی منظر کشی یوں فرمائی، اللہ اکبر، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزند. جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام. تو جیسے جیسے لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے پھر مسائل بھی یہ بڑھتے جا رہے ہیں. خدا کے لیے جو لوگ
جو میرے بہن بھائی پڑھی لکھی بہویں تلاش کرتے ہیں نا، انہیں چاہیے اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھائیں، اپنی بچیوں کو دین سکھائیں، تاکہ یہ جس گھر میں جائیں وہاں دین کا ماحول پیدا ہو جائے، دین کا ماحول بن جائے، قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، حدیث کو سمجھنے والے بن جائیں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی محبت کا ماحول ہو، حضور علیہ السلام کے خلفائے راشدین کی محبت کا ماحول ہو، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ماحول ہو، امت کے اولیاء کی علماء کی محبت کا ماحول ہو۔ پھر وہاں گستاخ پیدا نہیں ہوں گے، بے ادب پیدا نہیں ہوں گے، نافرمان پیدا نہیں ہوں گے، بدماش، چور، ڈاکو اور لٹیرے پیدا نہیں ہوں گے۔ تو جب ہم اپنے علماء سے، علماء و مشائخ سے دور ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، دینی تعلیمات سے دور ہو جائیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر مسخرے پیدا ہوں گے، ضدی، نافرمان، بے ادب، گستاخ، نافرمان اولاد پیدا ہوگی، اور پھر تعلیم بھی ایسی ہوگی، تربیت بھی ایسی ہوگی، جیسا دیس ویسا بھیس۔ جس طرح کا ماحول پرووائڈ کریں گے اپنے بچوں کو، اس میں قصور والدین کا بھی ہے، اس میں قصور۔ یہ بڑی تلخ بات ہے، بڑا سخت جملہ ہے، لیکن میں سید بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی بات کو کرے بغیر رہ نہیں سکتا۔ سچ آکھاں تے پامبڑ مچدا ہے، سچ آکھاں تے پامبڑ مچدا ہے، جھوٹ آکھاں تے پھر کچھ بچدا ہے۔ میرا دل دوواں گلاں تو ہی ڈردا ہے، دل دوواں گلاں تو ڈردا ہے۔ اگر اولاد گستاخی کے اس مقام تک پہنچ چکی ہے، نافرمانی، اور اگر کوئی میری بہن، بیٹی، اس کا شوہر لاپرواہ ہو گیا ہے، تو وہ شوہر جو لاپرواہ ہو چکا ہے، اس کے لیے کسی 2 نمبر عامل کے پاس جانے کی ضرورت، کسی جعلی ڈبے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تویز دھاگے والے کے پاس نہ جائیں، اللہ کا یہ نام پڑھیں، مقدس نام، اللہ کا مبارک نام، یہ مبارک کلمات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، بس مٹھی بند کریں پڑھ کر، اور شوہر جب بھی آئے گھر کے اندر اس کے سامنے مٹھی کھول دیں، اور اگر وہ گھر کے اندر ہی ہے تو آپ اس کے سامنے دائیں بائیں آتے، 1 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا۔ کتنی دیر کا؟ 1 منٹ کا یہ عمل ہے، اور اس کے فائدے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس عمل سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس عمل سے فائدہ اٹھا لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، بگڑا کام زیادہ نہ بگڑ جائے۔ کپڑا پھٹتا ہے نا تھوڑا سا، اس کو سٹچ نہ کریں تو وہ زیادہ پھٹ جاتا ہے۔ پنجابی چ کہندے نے پھٹے نو سیویے نہ تے گزارا نہیں، رسے نو منائیے نہ تے تاں بھی گزارا نہیں۔ اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کی حفاظت کیجئے، اپنے گھر کی حفاظت کیجئے، اور اگر کسی اللہ کے بندے کی بیوی روٹھی رہتی ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، بیگم روٹھی رہتی، آئے دن میکے پہنچی ہوتی ہے، خاوند کی بات نہیں مانتی۔ کتنے لوگ ایسے ہمارے پاس آتے ہیں، جی میری بیوی روٹھ گئی، بس سرکار یہ کرے کوئی بیوی میری واپس آ جائے۔ بڑے بڑوں کو میں نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے بڑے فنے خاں قسم کے بندے، لیکن بیوی کی وجہ سے بیچارے زیرو پہ۔ ہاں جی، وہ کہندے نا مور بڑی سونی پیل پاندا ہے، تے جدو پیراں والے ویندا تے بیچارہ پریشان ہے، پر وہ پیندا کیوں؟ وہ کہندا مینوں گھر دا بھیتی لنکا ڈائے، باہروں تے کچھ نہیں ہویا، گھروں ہار گئے۔ بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جو بیویوں کی وجہ سے بیچارے رسوائی کی لائف گزار رہے ہیں، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، یہ عمل کی اجازت ان کو بھی ہے، وہ یہ عمل پڑھیں۔ اور بیوی تو جھوٹے سچے تویز بھی لیا کے بندے نو پلا سکتی ہے، خامد کو پلانا بڑا مشکل ہے،
اس نے تو کھانا بھی بنانا ہے، چائے بھی بنانی ہے۔ تو اگر اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن کہیں ایسا بھی ہے کہ وہاں پر بیوی روٹھی ہوئی ہے، اور یہ کام زیادہ تر وہاں پر ہوتے ہیں جہاں چغل باز لوگ بیچ میں شامل ہو جائیں۔ آپ کی زندگی کے اندر چغل باز لوگ شامل ہو گئے ہیں، چغل خور، غیبت کرنے والے، آگ لگانے والے۔ تو آج کل تو آگ لگانے والے بہت زیادہ ہیں۔ دو میاں بیوی کو محبت والا جوڑا دیکھ لیں تو ان کے اندر دراڑیں پیدا کرنے کی دن رات کوشش کرتے ہیں، بیوی کے الگ کان بھرتے ہیں، مرد کے الگ کان بھرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ اور شیطان کو یہ کام سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، میاں بیوی کی لڑائی، نچاکی اور ان کی جدائی، یہ کام کرنا، کروانا اور اس کو سراہنا اور اس کے لیے سہولت کار بننا، یہ شیطانی اعمال ہے۔ میاں بیوی کے درمیان دراڑیں ڈال دیں گے، جدائی ڈال دیں گے۔ ہزاروں کیس ایسے ہمارے پاس سارا دن آتے ہیں۔ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ میں 24 گھنٹے ایسے کیسز آتے ہیں۔ خوبصورت زندگیاں اجاڑ دیتے ہیں ایسے لوگ، چغل خور، غیبت کرنے والے، لڑائیاں ڈلوانے والے، ڈنڈی پٹی لگانے والے اور باتوں کو پار لگانے والے۔ نتیجہ بیوی روٹھ گئی۔ اگر بیوی روٹھ گئی تو خامد یہ عمل کر سکتا اس کے لیے، اور خامد بگڑا ہوا ہے تو بیوی اس کے لیے عمل کر سکتی ہے۔ بھائی اور رشتہ دار، بہن بھائی اور رشتہ دار روٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوست یار روٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا پاورفل ہے، بہت پاورفل، اس کی اجازت ہے۔ 1 منٹ کا یہ عمل ہے، 1 منٹ کا عمل۔ اور ایک بات والدین کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اولاد اگر کسی غلط بندے کے پاس سوسائٹی میں بیٹھی ہے، تاش کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، اور جوے کی کئی قسمیں ہیں، یہ بلیئرڈ، سنوکر کلب، ان کے اوپر بھی جا کر لوگ، اور اس طرح کی کئی گیمز ہیں۔ اگر آپ کو پتا چل گیا آپ کا بچہ ایسی جگہوں پہ جا رہا ہے تو بچے کا پیچھا تعاقب کرتے ہوئے وہاں جا کے اس کو، مولانا صاحب، مارنا نہیں ہے، تمانچہ رسید نہیں کرنا، تھپڑ نہیں مارنا، ورنہ کہانی بگڑ جائے گی، حالات بگڑ جائیں گے۔ اگر آپ نے کسی جگہ اس کو شراب پیتے، چرس پیتے، بھنگ پیتے، ہیروئن پیتے، شیشہ پیتے دیکھا ہے، وہاں سے بیٹے کو محبت اور پیار سے اٹھا کے لیں، گھر لا کے اس کی اصلاح کریں۔ گلے پڑنا، بچوں کو مارنا، ان پر تشدد کرنا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ مسئلے میں اور بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ یہ مسئلے کا حل ہے، یہ مسئلے میں اور بگاڑ پیدا کر دے گا۔ معاشرے کو بگاڑنے میں قدم نہ بڑھائیں، بلکہ اس کو درست سمت پہ لانے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کریں، ہر طرح کی ٹیکنیک استعمال میں لائیں۔ ہمارے ہاں پولیس کسی بندے کو پکڑ لیتی ہے نا، کسی سائیکل چور کو، تو مار مار کے اس کو گاڑی چور بنا دیتے ہیں۔ اس کی اصلاح سختی ہو، لیکن اس انداز سے ہو کہ وہ چوری سے تائب ہو، اور ساتھ ساتھ اس کے نقصانات ظاہری اور باطنی وہ بھی بتائے گا۔ تو یہ جو لاسٹ ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، ہم پہلے ہی وہ لے لیتے ہیں ابتدا میں۔ تو اس طرح بیٹا آپ کا، آپ کی اولاد، وہ آپ سے باغی ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ذہنی طور پر آپ سے دور ہو جائیں گے اور غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے، غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے۔ اور نوجوان نسل، اس کو بگاڑنے میں، نوجوان نسل کو تباہ کرنے میں، ہماری نیو جنریشن کو، ینگ جنریشن کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے کے لیے بہت ساری قوتیں ہیں جو اس وقت برسر پیکار ہیں اور مصروف عمل ہیں۔ وہ مذہبی لوگوں کے روپ میں بھی ان کو تشدد کی طرف لا رہے ہیں،
مذہبی روپ دھار کر، ان کو ادب و آداب سے نکال کر، اور دولت عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے لوٹ کر ان کو بالکل خشک، بے حیائی کی طرف، عریانی کی طرف، فحاشی کی طرف، اولاد کو ماں باپ سے جدا کرنے میں اور گنبد خضرا کے مکین سے دور کرنے میں اور اولیاء کاملین سے، علماء حق سے دور کرنے میں، ان کے دلوں میں نفرت ڈالنے کے لیے، اور وہ دنیا داری تو ہے ہی ہے لیکن دینی لوگوں کے روپ میں ایسے کچھ پگڑیاں داڑیاں رکھے ہوئے، سر پہ پگڑی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، لیکن ان کی جو گفتگو ہے وہ گستاخانہ ہے، ان کی جو روش ہے وہ گستاخانہ ہے، اور اتنی بدماشی ان کے اندر ہے اور اتنی اخلاقیات ان کی گری ہوئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے ولی تو شے ہی کوئی نہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ شے ہی کوئی نہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ شے ہی کوئی نہیں۔ اولیاء اللہ کے بارے میں جو اس طرح کی نازیبا زبان یوز کرتے ہیں، وہ بتائیے دوسروں کے بارے میں ان کے ہاں کیا ان کے خیالات ہوں گے، کیا ان کی جو تھیم ہے وہ کیا ہوگی، ان کی سوچ کیا ہوگی، ان کا ویژن کیا ہوگا۔ تو ایسے لوگ بے ادب اور گستاخ بنانے کے لیے نیو جنریشن کو وہ شب و روز مصروف عمل ہیں اور شیطان کے اعلی کار بنے ہوئے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ۔ جو والدین کا ادب کرنے والا ہوگا وہی اللہ والوں کا ادب کرنے والا ہوگا، اور جس نے ماپیاں دی نہیں مننی انہیں کسے دی کی مننی۔ جو ماں باپ کا نافرمان، گستاخ اور بے ادب ہے، اس نے علماء کا اکرام کیا کرنا ہے، اولیاء کا احترام کیا کرنا ہے، اور آگے اس نے کیا کرنا ہے جو پہلی کلاس میں فیل ہو چکا ہے۔ تو میں نیو جنریشن سے بھی یہ دست بستہ التماس کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے آج آپ بیٹے ہو، کل کو آپ نے بھی باپ بننا ہے۔ آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، بد تہذیبی کے ساتھ پیش آؤ گے، کل کو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ۔ وہ ایک نوجوان تھا تو اس نے اپنے والد کو کندھوں پہ اٹھایا اور لے جا کر پانی میں پھینک دیا۔ وقت کے دھارے بدلے، لیل و نہار بدلے، شب و روز بدلے، ہفتے، ماہ و سال گزرے، یہ بھی بوڑھا ہو گیا، اب اس کا بیٹا نوجوان ہوا، تو اس نے کہا چل بھی ابا بیٹھ کندھوں پہ تجھے چھوڑ کے آؤں۔ اس نے بٹھا لیا۔ جب لے گیا باپ کو پانی میں پھینکنے لگا تو باپ نے کہا بیٹا مجھے یہاں نہ پھینکنا، یہاں تو میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، تو مجھے ایسے کر اور گہرے پانی میں لے جا کے پھینک دے۔ بیٹے نے یہ سنا تو اپنے باپ کو واپس لے آیا، واپس گھر لا کے اس نے کہا ابا معاف کر دے، تیری مہربانی، خدا کے لیے مجھ پر مہربانی فرمائے، مجھے معاف کر۔ والد کی خدمت کی، پاؤں دھوئے، وضو کروایا، والد کو کپڑے بدلے اور خدمت کرنے لگا۔ باپ نے پوچھا بیٹے بات کیا ہے؟ تو مجھے پھینکنے جا رہا تھا۔ اس نے کہا بابا مجھے یقین ہو گیا کہ جب آپ نے اپنے باپ کو پھینکا تھا تو آج میں آپ کو لے کے جا رہا تھا، اور یہی وقت پھر بدلے گا، پھر میں بھی بڑھاپے میں آؤں گا تو میرا بیٹا مجھے پتہ نہیں کہاں پھینکے گا۔ تو اس لیے میں نے اس روش کو توڑ دیا، اس رسم کو ختم کر دیا۔ جو رسم چلی تھی نا، اس رسم کو میں نے ختم کر دیا۔ میں سمجھ گیا، اللہ نے میرے دل پہ چوٹ لگا دی، اور میں سمجھ گیا کہ اگر میں بھی اپنے والد کے ساتھ ایسے کروں گا تو پھر کل کو میری اولاد بھی میرے ساتھ ایسے ہی کرے۔ اس لیے کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بلا خان کا ہے اولیاء رضویہ سیفیہ،
دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم کا یہی نعرہ ہے اور یہی ہماری خانقاہ کا درس ہے کہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، بھلا کرتے جاؤ۔ ہمارا پیغام یہی ہے، بھلائی کرو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، ایک رائی کے برابر کوئی بھلائی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کا نعم البدل اور اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، قرآن کا میسج ہے، عرش والے کا فرمان ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، وہ آپ پیسے کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے، خوراک کے ذریعے سے، راشن کے ذریعے سے، نقد امداد کے ذریعے سے، اچھے پیغام کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، روحانی قوتوں کے ذریعے سے کسی بھی انداز سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تو مدد کا ہاتھ روکیے مت۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فارورڈ کیا کریں۔ ممکن ہے آپ سے زیادہ ضرورت کسی اور کو ہو اور وہ لوگ اس کے منتظر ہوں، جو چیز آپ ان کو بھیجیں گے ان کا بھلا ہو جائے گا، ان کا بھلا ہو جائے گا، اللہ آپ کا بھلا فرما دے گا۔ تو یہ عمل بڑا قوت والا ہے، بڑا پرتاثیر ہے، بڑا پر اثر ہے، بڑا پر مغز ہے۔ مٹھی بند مٹھی کے اندر یہ فیصلہ ہے۔ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ مبارک نام، اللہ کرے آپ بیت اللہ شریف جائیں، مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین پر جائیں، حاضری ہو بادب، بیت اللہ شریف کا طواف کرے تو خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر سینکڑوں مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ نہیں، لاکھوں مرتبہ یہی اسماء مبارک لکھے ہوئے ہیں، یا اللہ، یا حنان، یا منان، یا اللہ، یا حنان، یا منان، یا اللہ، یا حنان، یا منان۔ یہ پڑھ لیں، بڑی برکت والے نام ہیں، بڑی برکت والے اسماء مبارکہ ہے۔ اسم اعظم ہے یا اللہ، یا حنان، یا منان۔ ان تینوں ناموں کو صرف 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ مشکل عمل ہے جی؟ اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک اس طرح سے پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اول آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 11 مرتبہ یا اللہ، یا حنان، یا منان، 3 اسماء مبارک، یا اللہ، یا حنان، یا منان۔ ان تینوں مبارک ناموں کو پڑھ کر 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر ایک ایک بار درود پاک، اور یہ مٹھی دائیں ہاتھ کی بند کر کے اس کے اوپر پھونک لگا دیں اور اس کے سامنے کھول دیں، اور ممکن ہو تو پانی کے اوپر پڑھ کر پانی بھی دم کر کے پلا دیں۔ اور رشتہ دار ہیں، ساروں کو پانی نہیں پلا سکتے تو ایک دعوت رکھیں، گھر میں کھانے کی دعوت نہ رکھیں تو چائے کی دعوت رکھ لیں، ساروں کو وہ پانی چائے میں ڈال کے پلا دیں، انشاءاللہ روٹھے ہوئے مان جائیں گے۔ کسی کے پاس مٹھائی لے جائیں، اس کے اوپر پڑھ کے لے جائیں، شرینی لے جائیں، اس کے اوپر پڑھ کے لے جائیں، فروٹ لے جائیں، اس کے اوپر پڑھ کے لے جائیں، انشاءاللہ تعالی جو جو کھائے گا وہ آپ کے ساتھ محبت کرے گا، ادب کرے گا، تعظیم کرے گا، تکریم کرے گا۔ یہ عمل ہر اس انسان کو اس کی اجازت ہے، ہر مسلمان بہن بھائی کو اس کی اجازت ہے، کومنٹ میں یا اللہ، یا رحمان، یا حنان، یا منان، یا اللہ، یا حنان، یا منان، یہ 3 ناموں کو کومنٹ میں لکھ کر بھیجیں، اور اپنا نام،
اپنے شہر کا نام، اپنے ملک کا نام لکھ کر بھیجیں تاکہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر ہونے والی جو دن رات اجتماعی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں اپنے آپ کو شامل کر لیجئے، اور شامل کرنے کے لیے اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اپنے ملک کا نام لکھ کر کومنٹ میں ضرور بھیجیں۔ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی اجتماعی دعا میں شامل کر لیں گے۔ آسانیاں بانٹیں، محبتیں بانٹیں، پیار بانٹیں اور بھلائیاں بانٹیں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ بگڑے ہوئے شوہر کو ٹھیک کرنے کے لیے، روٹھی ہوئی بیوی کو منانے کے لیے اور ناراض رشتہ داروں کو منانے کے لیے، دوست احباب کے ساتھ، حلقہ احباب کے ساتھ محبتیں تیز کرنے کے لیے، نافرمان، گستاخ اور بے ادب اولاد کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کے لیے یہ مٹھی والا عمل آپ سب کو اجازت ہے کیجئے، اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فارورڈ کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے فیس بک آئی ڈیز پر لگائیں اس ویڈیو کو تاکہ لوگوں کا بھلا ہوتا جائے۔ آئیے اس پرفتن دور میں بھلائی کرنا سیکھیے اور بھلائی پھیلانا سیکھیے۔ اس ویڈیو کو اگنور مت کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، حسنین آباد شریف، سٹریٹ نمبر 16، گلبرگ 3، لاہور کینٹ میں ہونے والی دعاؤں میں شامل ہو جائیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔